وفاق سندھ کے فیصلے سے غیر مطمئن نظر آتا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کلاسز شروع کرنے کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں کلاسز 23 ستمبر سے ہی شروع ہوں گی۔ کرونا کی موجودہ صورتحال برقرار رہی تو کلاسز کھولنے کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ 22 ستمبر کو NCOC کے اجلاس میں اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کلاسز شروع کرنے کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں کلاسز 23 ستمبر سے ہی شروع ہوں گی۔ کرونا کی موجودہ صورتحال برقرار رہی تو کلاسز کھولنے کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 22 ستمبر کو NCOC کے اجلاس میں اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وفاق سندھ کے فیصلے سے غیر مطمئن نظر آتا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کلاسز شروع کرنے کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں کلاسز 23 ستمبر سے ہی شروع ہوں گی۔ کرونا کی موجودہ صورتحال برقرار رہی تو کلاسز کھولنے کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ 22 ستمبر کو NCOC کے اجلاس میں اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ جبکہ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کی جانب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی گئی تھی اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو ادارے پہلی سے 8ویں کلاسز جو کہ 23 ستمبر کو کھلنی تھی وہ ایک ہفتے کے لیے انہوں نے مؤخر کر دی ہیں اور 27 ستمبر کو اس بارے میں اعلان کیا جائے گا اور حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کلاسز دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گی یا نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وفاق کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے اور ان سے بات کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب وفاق سندھ کے اس فیصلے سے غیر مطمئن نظر آ رہی ہے اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کلاسز شروع کرنے کے شیڈیول میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ملک بھر میں SOPs کی خلاف ورزیوں پر مزید 13 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے۔ 3 روز میں تعداد 35 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق SOPs کی خلاف ورزیوں میں خیبر پختونخوا سر فہرست ہے۔ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs نظر انداز کیے جانے لگے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر ملک میں مزید 13 تعلیمی اداروں کو تالے لگا دیے گئے۔ NCOC کے مطابق خیبر پختونخوا میں 10 اور سندھ میں 3 ادارے بند کیے گئے۔ تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد پہلے روز 22 ادارے بند کیے گئے تھے۔ گزشتہ روز بند کیے گئے تعلیمی اداروں میں خیبر پختونخوا کے 16، آزاد کشمیر کے 5 اور اسلام آباد کا 1 ادارہ شامل تھا۔ اب تک NCOC کی طرف سے ٹوٹل 35 اداروں کو سیل کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد پہلے 3 دن میں 32 طلبہ اور 2 اسکول ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی پر گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شاہکوٹ اور گیریزن اسکول ننکانہ صاحب کو بند کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد پہلے 3 دن میں 32 طلبہ اور 2 اسکول ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی پر گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شاہکوٹ اور گیریزن اسکول ننکانہ صاحب کو بند کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد کرونا ٹیسٹ بھی جاری ہیں اور پہلے 3 دن میں 32 طلبہ اور 2 اسکول ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ جبکہ SOPs کی خلاف ورزی پر گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شاہکوٹ اور گیریزن اسکول ننکانہ صاحب کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز کھل چکے ہیں اور پنجاب بھر میں بھی تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد پہلے 3 دن میں 32 طلبہ اور 2 اسکول ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ گوادر کے 60 سے زائد طلبہ میں بھی کرونا پازیٹیو آ گیا۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن بلوچستان نظام الدین مینگل کے مطابق گوادر، چمن، کوئٹہ اور دیگر اضلاع میں کرونا پازیٹیو آنے پر کئی اسکول دوبارہ بند کر دیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گوادر سے، جہاں پہ 60 سے زائد طلبہ میں بھی کرونا پازیٹیو آ گیا ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن بلوچستان نظام الدین مینگل کے مطابق گوادر، چمن، کوئٹہ اور دیگر اضلاع میں کرونا پازیٹیو آنے سے کئی اسکول دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں۔ گوادر کے 60 سے زائد طلبہ میں بھی کرونا پازیٹیو آیا ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن بلوچستان نظام الدین مینگل کے مطابق گوادر، چمن، کوئٹہ اور دیگر اضلاع میں کرونا پازیٹیو آنے پر کئی اسکول دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں۔ طالب علموں کے ساتھ ساتھ اساتذہ میں بھی کرونا پازیٹیو کے شواہد ملے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بتائے گا اس حوالے سے؟
रिजवान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएगा, गवादर में भी 60 से ज्यादा तलबा और स्कूल मुलाजमीन में कोरोना पॉजिटिव आ गया है? हाँ जी बिल्कुल। डायरेक्टर एजुकेशन बलूचिस्तान के मुताबिक उन्होंने बताया है कि बलूचिस्तान के इलाके गवादर में भी जो है वो 60 तलबा ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया है, जिसके बाद जो है वो उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ साथ में कोयटा की अगर बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी जो है वो 2 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो जिनमें जो है वो कोरोना के केसेस सामने आए हैं। जो तलबा थे उनमें कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद जो है वो कोयटा में भी जो है वो 2 स्कूलों को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। ताहुक्म सानी ये तमाम स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, गवादर में भी और कोयटा में भी। और इस हवाले से जो डायरेक्टर एजुकेशन है उनका यही कहना था कि तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं, कीन ऑब्जर्विंग की जा रही है इन तमाम स्कूलों की, और देखा जा रहा है कि जहां पर भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उन स्कूलों को फौरी तौर पर जो है वो बंद करने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका। सिंध में पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने का फैसला मौखर कर दिया गया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा, तालीम बचाने के लिए बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो क्लासेस 21 सितंबर से शुरू होना थी अब नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। किसी भी सूरत में अपने सूबे के बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। हमें इस बात का एहसास है कि उनकी तालीम को नुकसान हो रहा है। हमें इस बात का एहसास है कि हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, जो पूरी इंडस्ट्री है, उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा, उसका हमें एहसास है। लेकिन स्कूल्स के नुकसान को पूरा करने के लिए, बच्चों की तालीम के नुकसान को बचाने के लिए हम बच्चों की सेहत को दांव पर नहीं लगा सकते। ये बड़ा मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि 28 सितंबर तक तो इसको मौखर कर रहे हैं, लेकिन अगर अगले 8-10 दिनों में ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ गई तो इंशाअल्लाह ताला 28 को खोल देंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल ऐसी रही, 21 तारीख को जो स्कूल में क्लासेस शुरू होनी थी वो नहीं होंगी। दूसरी जानिब सिंध में 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने का फैसला मौखर करने पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल देखने में आया है। वालिदैन और बच्चों का कहना था कि बच्चों की सेहत अहम है, लेकिन तालीमी साल का ज़िया होना भी अच्छा नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। छुट्टियाँ होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि बच्चे जो है ना, बच्चों की पहले ज़िंदगी है। में मेरे ख्याल से एक तरफ ये जो है वो बहुत अच्छा भी है और एक तरफ ये बुरा भी है। बुरा इस मैनर में है कि हमारी पढ़ाई को बहुत इफेक्ट हो रहा है, और अच्छा इस मैनर में क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस, मतलब कि कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। फिजिकल क्लासेस में जो समझ आता है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ आता। अगर SOPs हम फॉलो करेंगे तो स्कूल लगेंगे, SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो स्कूल नहीं लगेंगे। ये फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। अगर हम स्कूल जाते हैं तो फिर कोरोना तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही कितना कम हुआ है मुश्किल से। अफसोस की बात है, पढ़ाई ज़ाया हो रही है बच्चों की, और क्या कह सकते हैं। और बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है।